عارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ ایک بچے انسان کو جب دیکھیں، انسان کی میں غور کریں تو اس کے 5 مرحلے ہیں، اس کے اندر 5 مرحلوں سے انسان گزرتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے، جب بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے میں کیا کرتا ہے؟ بچہ کھیلتا ہے، کھیل اسے پسند ہے، وہ کھیلتا ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کا زمانہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیہودہ حرکتیں، جیسے 15 سال کی عمر میں بچے کرتے ہیں، 14-15 سال کی عمر میں بیہودہ کام، جسے والدین کوئی عقل مندانہ کام نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ ان کی نگاہ میں بیہودہ وہ کام ہے جو وہ بچہ 15 سال کا بچہ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جوان جب ہوتا ہے، جب 20, 25, 30 سال کا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ زینت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، آرائش، اپنے لباس، اپنی جو ہے نا وہ ساری چیزیں کہ جس سے وہ خوبصورت معلوم ہو، لوگ اسے اچھا دیکھنے میں اچھا محسوس کریں، اس کا لباس اچھا ہے، اس کی وہ چیزیں جو ہے نا جو معاشرہ چاہتا ہے وہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو زینت کی چیزیں ہیں، جوان زینت کو پسند کرتا ہے۔ جوانی کا زمانہ وہ جوان کی زینت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جب 40 سال کا ہوتا ہے، 40 سال سے اوپر کا، جب انسان اس سے اوپر جب آگے بڑھتا ہے انسان، تو 40 سال کے بعد وہ مقام، اپنی پوسٹ، مقام، ان چیزوں کے چکروں میں لگ جاتا ہے کہ اب میں اپنا مقام بناؤں، کسی طریقے سے آگے مثلا معاشرے میں کوئی فیلڈ میں جاؤں، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں جو ہے نا۔ اور 5واں مرحلہ یہ ہے کہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے 60-65 سال کی عمر میں، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کو کام نہیں ملتا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اولاد اور وہ مال جو اس نے جمع کیا ہوا ہے، وہ اس کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، میرے اتنے خاندان، اتنے بچے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تو اسی میں وہ اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ یہ انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک یہ ان 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کھیل کا، دوسرا بیہودہ کاموں کا، تیسرا زینت کا، چوتھا جو مرحلہ ہے وہ فخر کا، فخر مقام، جس میں پوسٹ، مقام، ان چیزوں کے چکروں میں لگتا ہے۔ اور 5واں مرحلہ یہ ہے کہ وہ اموال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے۔ یہ 5 مراحل ہیں۔ ان 5 مراحل کو اللہ تعالیٰ اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں دنیا کی جب مثال دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ دنیا کے بھی 5 مرحلے ہیں۔ دنیا کا پہلا مرحلہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ بے شک دنیا لَعِبٌ، پہلا مرحلہ لعب ہے، کھیل ہے، وَلَهْوٌ، دوسرا مرحلہ بیہودہ کام لہو ہے، وَزِینَةٌ، تیسرا مرحلہ زینت کا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فخر فروشی کا، مقام، پوسٹ، اس چکروں میں جو لگتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، 5واں مرحلہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کی جو کثرت ہے ان میں لگ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، بڑی اچھی مثال دے رہا ہے اس کی، دنیا کی، كَمَثَلِ الْغَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جب پہلی دفعہ برستی ہے تو کسانوں کی پیداوار میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کسانوں کو خوشحال کر دیتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوشحال کرتی ہے۔ خوشحال ہو جاتا ہے انسان، دنیا جب آئے انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ثُمَّ يَهِيجُ، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جب وہ چیز خشک ہو جاتی ہے، وہ جو کھیتی باڑی ہے، پہلے بارش برستی ہے
تو سر سب درخت ہو جاتے ہیں، خزاں آتی ہے تو وہ پورے درخت کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ زرد ہو جاتے ہیں اس کے پتے، ثم یکون حطاما، پھر وہ بوس بن جاتے ہیں۔ دنیا یہ ہے، فرمایا دنیا یہ ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یہ 5 مرحلے اللہ بیان کا فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ 5 مرحلے دھوکہ ہیں۔ اور انہی 5 مرحلوں کو حضرت علی نے اس اپنے مشہور فرمان میں فرمایا، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت فیہا، اس میں رجعت اور باز گشت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جو قرآن کی یہ آیت ہے جس میں 5 مرحلے بیان ہوئے ہیں، اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے کہا کہ 3 چیزیں بیان کر دیں اس کے بارے میں، کہ جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر وہ کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، آخرت کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، ان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر رہتے دنیا میں ہیں لیکن وہ در حقیقت آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، وہ اولیاء الہی اس دنیا میں رہ کر آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہر لحظے میں وہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں اللہ ساتھ ہوتا ہے، ان کاموں کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے، ان کے کاموں سے پہلے بھی اللہ ہوتا ہے، بعد میں بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے اس دنیا میں رہ کر بھی وہ آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اولیاء الہی ہیں کہ جن کے نزدیک چونکہ پردہ، وہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے اور سراب ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کی حقیقت کو جب وہ جانتے ہیں تو اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، تکاثر کہتے ہیں کثرت، تفاخر فخر سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جیسے آج دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی مثلا دنیا کی جو چیزیں ہیں، تو میں جیسے دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں آپ سے آگے بڑھوں، آپ کے پاس اگر 10 چیزیں آئیں، میرے پاس 20 چیزیں آئیں، آپ میرے پاس 20 آئیں تو کوئی اور کہے گا نہیں میرے پاس 30 آئیں۔ یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اصل میں پھر دنیا داری کو طلاق ہوئی، دنیا بنا ہے، بیکاز دنیا کے بارے میں آیت بھی ہے کہ اللہ نور السماوات، نہیں یعنی دیکھ دنیا میں اللہ کی آیات بھی پھیلی ہیں، نہیں اسی دنیا دیکھیں وہ جو چیز ہے نا وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا یعنی وہ آپ یہ دنیا اس کو عالم طبیعت کو دنیا مان رہے ہیں، وہ نہیں، یعنی وہ دنیا جس کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ دھوکہ، مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے دھوکے کا سامان ہے، یعنی پیچھے کچھ اور ہے، حقیقت آپ کو چھونے میں نرم معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو خود اللہ نے دنیا کی تعریف کیا ہے نا وہ یہ ہے، مل حیات الدنیا الا متاع، یہ حسر ہے، الا یعنی فقط اور فقط یہی ہے دنیا، متاع الغرور یعنی اس دھوکے کا سامان ہے۔ جی، اور تیسرا گروہ کیا تھا نا کہ خلط عملا صالحا وآخرہ سیئا، کچھ تیسرا گروہ جو اس دنیا میں لوگوں کا ہے کہ نیک کام بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، جیسے ہم اکثریت تو ویسے ہی ہے، دنیا میں چاہتے ہیں ہمیں آخرت بھی مل جائے اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جی